الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم صدق اللہ العظیم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تجارت تمہیں دردناک عذاب سے بچانے والی ہے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے اگلی آیت مبارکہ میں اسے بیان فرما دیا۔ ارشاد فرمایا، تؤمنون باللہ ورسولہ، اگر تم وہ تجارت کرنا چاہتے ہو تو ایمان لاؤ اللہ عز و جل پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر ہم ان آیات مبارکہ میں تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ ان آیات مبارکہ میں مخاطب بھی ایمان والے ہیں اور حکم بھی ایمان والوں کو ہی ایمان لانے کا دیا جا رہا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ عز و جل نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا اے ایمان والو، اور اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا ایمان لاؤ اللہ عز و جل پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسے سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآ منکم منکرن، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، پس وہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روک دے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روک دے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور وہ زبان سے بھی روکنے کی استطاعت نہیں رکھتا، زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا برائی کو، تو اس برائی کو اپنے دل میں برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ انسان برائی کو محض دل میں برا جانے اور اسے روکنے کے لیے، اسے ختم کرنے کے لیے کوئی جد و جہد نہ کرے۔ دیکھیں، جو برائی کو محض دل میں برا جانتا ہے وہ بھی ایمان والا ہے، جو برائی کو زبان سے روکتا ہے وہ بھی ایمان والا ہے، اور جو برائی کو اپنے ہاتھ سے روک دیتا ہے وہ بھی ایمان والا ہے۔ لیکن جو برائی کو اپنے ہاتھ سے روکنے والا ہے وہ ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے۔ اللہ عز و جل بھی ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہو جائیں۔ اور پھر ہم کیا کریں؟ آگے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو اللہ عز و جل کے راستے میں اپنے مال سے اور اپنی جان سے۔ اگر تم وہ تجارت کرنا چاہتے ہو جو تجارت تمہیں دردناک عذاب سے بچانے والی ہے، تو پہلے تو اپنے ایمان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اور اکمل کر لو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ایمان لاؤ جسے ایمان لانے کا حق ہے۔ اس کے بعد جہاد کرو اللہ عز و جل کے راستے میں اپنے مال سے اور اپنی جان سے۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے افضل وہ مومن ہے جو اپنی جان سے اور اپنے مال سے اللہ عز و جل کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ اللہ عز و جل کے راستے میں جہاد کرنے والا مومن جو اپنی جان سے اپنے مال سے اللہ عز و جل کے راستے میں جد و جہد کرتا ہے وہ تمام لوگوں سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ عز و جل پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے، ماہ رمضان کے روزے رکھے تو اللہ عز و جل پر اس کا یہ حق ہے کہ اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرما دے، چاہے وہ اللہ عز و جل کے راستے میں جہاد کرے یا اسی زمین پر بیٹھا رہے جہاں وہ پیدا ہوا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس بات کی خوشخبری ہم لوگوں کو نہ سنا دیں کہ صرف اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، نماز پڑھو، ماہ رمضان کے روزے رکھو تو اللہ عز و جل کے ذمہ تمہارا یہ حق ہوگا کہ وہ تمہیں جنت میں داخل کر دے، چاہے جہاد کرو یا نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں 100 درجات ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہدین کے لیے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، مجاہدین کی شان دیکھیے کہ اللہ عز و جل نے 1-2 درجے نہیں بلکہ 100 درجے جنت کے مجاہدین کے لیے بنائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ بس تم جب بھی اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، یہ جنت کا درمیانی حصہ ہے اور سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی کے نیچے سے جنت کی تمام نہریں نکلتی ہیں۔ دیکھیں جو بندہ اللہ عز و جل کے راستے میں جہاد کرتا ہے اپنی جان سے اور اپنے مال سے، وہ تمام لوگوں میں افضل ہے، اور اللہ عز و جل نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے 100 درجات بنائے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور آگے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا یغفر لکم، اللہ عز و جل تمہیں بخش دے گا، ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور تمہیں بسائے گا پاکیزہ گھروں میں، اور وہ پاکیزہ گھر ہوں گے جنت عدن میں۔ جنت عدن کون سی جنت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 جنتیں ایسی ہیں کہ وہ جنتیں خود بھی اور ان کی تمام چیزیں بھی سونے کی ہیں، اور 2 جنتیں ایسی ہیں کہ وہ جنتیں خود بھی اور ان کی تمام چیزیں چاندی کی ہیں۔ اور جنت عدن میں لوگوں کے اور پروردگار کے درمیان صرف ایک چادر حائل ہوگی، صرف ایک چادر حائل ہوگی جو کبریائی کی چادر ہوگی، جو اللہ عز و جل کے چہرہ مبارک پر ہوگی، اور لوگ صرف ایک چادر کے پیچھے سے اللہ عز و جل کو جنت عدن میں دیکھیں گے۔ جنت عدن وہ جنت ہے جہاں اللہ عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا، جہاں جنتی اللہ عز و جل کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ اور جنت عدن کی ایک اور فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو میرے پاس 2 فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے ساتھ چلیے، بس میں ان کے ساتھ چلا، اور راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی چیزیں دکھائی گئی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایک ایسے عظیم الشان باغ کے پاس پہنچے جو باغ اتنا بڑا تھا اور اتنا خوبصورت تھا کہ اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت باغ میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ پر چڑھیے، بس ہم اس باغ پر چڑھے، یہاں تک کہ ہم ایک شہر کے پاس پہنچے، جو شہر اس طرح تعمیر ہوا تھا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی،
پس ہم اس کے دروازے کے پاس پہنچے تو اس کا دروازہ ہمارے لیے کھولا گیا، ہم اس شہر میں داخل ہو گئے۔ تو فرشتوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کی منزل ہے، یہ جنت عدن ہے، یہ آپ کی منزل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو مجھے ایک بادلوں کی طرح سفید محل دکھائی دیا۔ تو ان دونوں نے مجھ سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی منزل ہے، یہ محل آپ کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان سے کہا کہ اللہ تمہیں برکت دے، مجھے اس میں داخل ہونے دو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابھی اس وقت اس میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن ضرور آپ اس میں داخل ہوں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم یہ ہوا، جنت عدن وہ جنت ہے جس جنت میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جس جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہوگا۔ اگر چاہتے ہو کہ اس جنت میں جاؤ جس جنت میں میرے آقا ہوں گے، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا گھر بھی اس جنت میں ہو جس جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، تو کیا کرنا ہے؟ تجارت کرنی ہے اللہ عز و جل سے، تجارت کرنی ہے اللہ عز و جل سے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ عز و جل پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اور اکمل ایمان لے آؤ، اپنے ایمان کو اعلیٰ ترین درجے تک پہنچا لو، اور پھر اس کے بعد اللہ عز و جل کے راستے میں اپنی جان سے اور اپنے مال سے جہاد کرو۔ تو ہوگا کیا؟ پہلا، دردناک عذاب سے بچا لیے جاؤ گے، دوسرا، بخشش ہو جائے گی، تیسرا، گناہ معاف ہو جائیں گے، چوتھا، ایسی جنتوں میں داخل کیے جاؤ گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، پانچواں، اس جنت میں تمہارا گھر ہوگا جس جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، چھٹا، اس جنت میں ہوگے جس جنت میں تم اللہ عز و جل کا دیدار کرو گے۔ اور آگے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ذالک فوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور کیوں نہ ہو یہ بہت بڑی کامیابی کہ بندہ اس جنت میں پہنچ جائے جس جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بندے کا گھر اس جنت میں ہو جس جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی اللہ عز و جل کے ساتھ تجارت کریں۔ آگے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور اللہ عز و جل وہ دوسری چیز بھی تمہیں عطا فرمائے گا جسے تم چاہو گے یا جسے تم چاہتے ہو۔ وہ کیا چیز ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ عز و جل کی مدد سے فتح قریب ہے، وبشر المؤمنین، اور مومنین کے لیے بشارت ہے۔ دیکھیں، تجارت اللہ عز و جل نے بتا دی، اب ہمارا کام ہے کہ ہم تجارت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ دیکھیں، جو ہم سے پہلے گزرے ہیں ان میں سے بھی کئی لوگوں نے ایسی تجارت کی، اس دور میں بھی کئی لوگ اس طرح کی تجارت اللہ عز و جل کے ساتھ کر رہے ہیں، اور قیامت تک ایسی تجارت ہوتی رہے گی۔ اور اللہ عز و جل نے گزشتہ لوگوں کا ذکر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا جنہوں نے اس طرح کی تجارت کی۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ عز و جل نے خرید لیا مومنین کی جانوں کو اور مومنین کے اموال کو جنت کے بدلے میں۔ دیکھیں، آپ جب ہی چیز خرید سکتے ہیں جب سامنے والا بیچنے پر آمادہ ہو۔ مومنین آمادہ نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے بیچ دیا اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ عز و جل کے حضور، اور خرید لیا جنت کو۔ اللہ عز و جل نے خرید لیا مومنین کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں۔ جنہوں نے یہ سودا کیا، جنہوں نے یہ تجارت کی، وہ آگے کرتے کیا ہیں؟ اپنی جان اور اپنا مال اللہ عز و جل کے حضور بیچنے کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ عز و جل کے راستے میں قتال کرتے ہیں، فیقتلون، پس وہ قتل کرتے ہیں، ویقتلون، اور خود بھی قتل کیے جاتے ہیں۔ جو اللہ عز و جل کے حضور تجارت کرتے ہیں، اپنی جان اور اپنا مال اللہ عز و جل کے حضور بیچ دیتے ہیں، اللہ عز و جل جن کی مال اور جن کی جان خرید لیتا ہے،
وہ اللہ عز و جل کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اللہ عز و جل کے دشمنوں کو قتل کرتے ہیں، توحید کے لیے، شرک کو ختم کرنے کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کے غلبے کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے وہ قتال کرتے ہیں۔ جو راستے میں آئے مخالفت کرے اسے قتل کرتے ہیں، اور خود بھی اس راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، شہید کیے جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ عز و جل نے فرمایا اللہ عز و جل کا وعدہ حق ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ عز و جل سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ فاستبشروا، پس خوشیاں مناؤ، ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس سودے پر، اس تجارت پر جو تم نے اللہ عز و جل کے ساتھ کی ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کامیابی کا ذکر میں آپ کو پہلے کر چکا ہوں کہ پھر کیا کیا انعامات اللہ عز و جل کی طرف سے ملنے والے ہیں۔ یہ حقیقتاً بہت بڑی کامیابی ہے، اور جس نے یہ حاصل کر لی وہ کامیاب ترین انسان ہے۔ آگے اللہ عز و جل نے ان لوگوں کی صفات بیان فرما دی جو لوگ اپنی جان کو اور اپنے مال کو اللہ عز و جل کے حضور فروخت کر دیتے ہیں، اور اللہ عز و جل سے اپنی جان اور اپنے مال کے بدلے میں جنت خرید لیتے ہیں۔ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا التائبون، وہ توبہ کرنے والے ہیں، العابدون، وہ اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون، وہ اللہ عز و جل کی حمد کرنے والے ہیں، السائحون، وہ سیر و سیاحت کرنے والے ہیں، اللہ عز و جل کے دین کی خاطر زمین میں چلنے پھرنے والے ہیں، الراکعون، وہ اللہ عز و جل کے حضور جھکنے والے ہیں، الساجدون، وہ اللہ عز و جل کے حضور سجدے کرنے والے ہیں، الآمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دینے والے ہیں، والناہون عن المنکر، وہ لوگوں کو برائی سے منع کرنے والے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، وہ اللہ عز و جل کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، وبشر المؤمنین، اور مومنین کے لیے خوشخبری ہے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی تجارت اللہ عز و جل کے حضور کریں تو اپنی جان پر اور اپنے مال پر اپنا کوئی اختیار نہ رکھیں، اپنی جان بھی اللہ عز و جل کے حضور بیچ دیں، اپنے مال کو بھی اللہ عز و جل کے حضور بیچ دیں، اور ہر گھڑی ہر وقت تیار رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل جب بھی غزوہ ہند کا موقع آئے گا تو اس وقت سر پہ کفن باندھ کر اللہ عز و جل کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے اور اللہ عز و جل کے دشمنوں کو قتل کرنے کے لیے میدان عمل میں آ جائیں، اپنی فوج کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ عز و جل کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں دین اسلام کا غلبہ ہوگا، اور آخرت میں ہوگا کیا؟ آخرت میں یہ مقام ملے گا کہ اس جنت میں گھر مل جائے گا جس جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، اس جنت میں گھر مل جائے گا جس جنت میں تم اللہ عز و جل کا دیدار کر سکو گے۔